سلام عافیہ ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا، استقامت کو تیری سلام عافیہ، استقامت کو تیری سلام عافیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز مہمانان خصوصی جناب جنرل حمید گل صاحب، جناب صلاح الدین صاحب، تمام منتظمین جلسہ اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ آج پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اور منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے سیالکوٹ کی سرزمین پر بلایا اور یہاں پر عافیہ کی نمائندگی کرنے کی ایک چانس دیا، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے گھر کی بیٹی میری بہن کو اپنی بہن بنایا، ہمارے گھر کی بیٹی کو قوم کی بیٹی بنایا، اس کو اپنایا، اس کے دکھ درد میں شریک ہوئے، اور ایک زندہ قوم ہونے کی یہ ثبوت پیش کیا کہ اگر ایک گھر میں ایک بیٹی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پوری قوم اس کو اپنا کر اس کے لیے سراپا احتجاج بھی ہوتی ہے۔ اس کی میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ سیالکوٹ معیشت کے اعتبار سے شاید پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو 65 کی وار میں جو سیالکوٹ کے لوگوں کا اور باسیوں کا جو کردار تھا وہ ایک تاریخی کردار تھا، اور اس وقت میں اپنا بہت بڑا اعزاز سمجھتی ہوں کہ میں ان جیالے لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں جو تاریخ بدلنا جانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اگر اپنی بہن کی التجا کروں گی تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ خالی نشستن گفتن تو برخاستن نہیں ہوگا، بلکہ یہاں سے کوئی عمل بھی ظاہر ہوگا۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے تصور پاکستان پیش کرنے والے حضرت علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی زمین ہے جو ایسے مفکروں کو جنم دیتی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم ادب کی طرف جاتے ہیں تو فیض احمد فیض جیسے لوگ بھی یہیں سے نکلے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اس کو اپنا بہت بڑا اعزاز دوبارہ سے سمجھتی ہوں۔ یہ سیمینار کشمیر سے عافیہ تک، کشمیر پاکستان کی اس انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی شہ رگ تسلیم کیا جاتا ہے۔ عافیہ اسی قوم پاکستان کی بیٹی ہے، عزت، غیرت اور وقار کی نشانی بن چکی ہے۔ کشمیر میں ایک ظالم سامراج سے دوسرے ظالم سامراج تک کشمیر کے عوام جس جدوجہد اور جس تکلیف اور کرب میں، وہاں کی بیٹیاں اور بہنیں کس تکلیف میں ہیں، آئے دن اغوا ہوتی ہیں، آئے دن ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، آئے دن کس سامراج کے کس فوجی کے گھروں کی زینت بنتی ہوں گی، یہ مجھ سے زیادہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اب سے 8 سال پہلے شاید ہم لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہماری چھوٹی بہن عافیہ ایک پوسٹر چائلڈ بن جائے گی، ایک آئیکن بن جائے گی، ایک وہ نشانی بن جائے گی جس کے دم سے، جس کی ایک نام سے ان سب مظلوموں کو منسلک کیا جائے گا۔ وہ دنیا میں ایک ایسی منفرد حیثیت لے لے گی کہ ہر مظلوم کی وہ نمائندگی کرے گی، اس کا ایک ہی ہدف ہوگا اور وہ ظلم ہوگا۔
اس کا ایک ہی پرچم ہوگا، اور وہ سبز ہلالی پرچم، جو واحد پرچم جو لا الہ الا اللہ کے نام پر لہلہایا تھا. یہی اس کی پہچان اور یہی اس کا کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس وقت عافیہ چھوٹی تھی تو ٹیلنٹڈ ضرور تھی. میں تھوڑا سا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گی، بالکل بہت مختصراً. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور ٹائم بہت کم ہے. ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں اور عافیہ سب سے چھوٹی ہے. بڑے میرے بھائی ہیں، پھر میں ہوں اور پھر عافیہ ہے. بھائی میرے امریکہ میں ہوتے ہیں، US سٹیزن ہیں اور آرکیٹیکٹ بائی پروفیشن، ناسا میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. اور میں ڈاکٹر ہوں بائی پروفیشن، پاکستانی سٹیزن ہوں، US نہیں ہوں. US میں تعلیم حاصل کی ہے، ہارورڈ سے گریجویشن کی ہے، اور نیورولوجسٹ ہوں اینڈ نیورو فزیشین ہوں، اور ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف سائیکائٹری اینڈ نیورولوجی. عافیہ ہماری چھوٹی بہن ہے، اگین پاکستانی سٹیزن ہے، کبھی US سٹیزن شپ نہیں لی اور کبھی کوئی گرین کارڈ بھی نہیں لیا. تعلیم کے لیے امریکہ گئی تھی. بچپن سے فرسٹ کلاس فرسٹ کا ریکارڈ تھا اس کا ہمیشہ، ماشاءاللہ بے تحاشا بے شمار سرٹیفکیٹس اور ایوارڈز اس کے نام پہ تھے. جب وہ امریکہ گئی، انٹر کر کے امریکہ گئی تھی، امریکہ گئی تو وہاں پہ بھی نیشنل ڈینز لسٹ میں اس کا نام تھا. فل اسکالرشپ ملی، دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی، پوری دنیا میں مشہور میساچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT میں اس کو فل اسکالرشپ کے ساتھ داخلہ ملا. وہاں پہ اس نے گریجویشن کی وہاں سے، اور اس کے بعد اس نے برانڈائز یونیورسٹی سے ماسٹرز اینڈ PhD کی. PhD اس کی ایجوکیشن اینڈ لرننگ میں تھی. اس کی PhD کی تھیسس جو تھی نا، لرننگ بائی امیٹیشن تھی. اس کا کہیں بھی کوئی بھی میجر جو ہے وہ نیوکلیئر فزکس یا کیمیکل انجینئرنگ یا جینیٹکس اور اس طرح کی باتیں جو آپ سارے میں پڑھتے آتے ہیں، اس سے کسی قسم کا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھی. اس کا ایک خواب تھا، خواب ضرور تھا، خواب ہر کسی کا ہوتا ہے. ہمارا بھی، میرا بھی کوئی خواب ہوگا. آپ سب بھی جب گئے ہوں گے اسکول اور آگے ایک کوئی نہ کوئی خواب کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس کا بھی ایک تھا. پاکستان سے عافیہ کا ایک خواب تھا. وہ یہ کہتی تھی، پاکستان سے بے حد محبت کرتی تھی، چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی چینج آئے. کہتی تھی کہ یہاں پر دیکھیے MIT میں، امریکہ میں دیکھیے آپ، اور لوگ ہوتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے انہیں اتنے گریڈز لانے کے لیے، اور پاکستانیوں کو دیکھیے رات بھر یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور ذرا سی محنت میں ان کے زیادہ وہ کر لیتے ہیں. کتنے ذہین لوگ ہیں ہمارے. لیکن کہتی تھی کہ ہمارا نظام تعلیم، کہتی تھی ہر جڑ کی بنیاد جو ہے پاکستان میں وہ نظام تعلیم ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایجوکیشن میں کوئی ایسا وہ کروں کہ میں اس نظام تعلیم کو چینج کروں. اور یہی اس کا ڈریم تھا، اسی پہ وہ ورک کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کی عاشق. وہ اس نے خود کلام پاک حفظ کیا، لیکن اس نے اس طرح سے حفظ نہیں کیا جس طرح کے یہاں پر کرتے ہیں، طوطے کی طرح رٹ لیا ہو. اس نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ حفظ کیا. اس سے آپ پوچھیں کہ یہ آیت کہاں پہ ہے، یا اس غزوہ احد کے بارے میں کوئی آیت بتاؤ قرآن شریف میں، یا وہ ریفرنسز کے ساتھ کہ فلاں جگہ اس کانٹیکسٹ کے ساتھ اس طرح سے نازل ہوئی ہے، فلاں جگہ اس طرح سے ہوئی ہے، فلاں جگہ اس طرح سے. جیسے کہ انسائکلوپیڈیا آپ قرآن کا کھولتے ہیں، آپ کمپیوٹر میں آپ کو دیر لگے گی ڈھونڈنے میں، عافیہ آپ کو یوں بتا دے گی. اس قدر اس کو قرآن سے عشق ہوتا. ایک اور اس کا یہ تھا، وہ یہ کہتی تھی کہ امریکی عوام جو ہے اگین بہت ہی اچھی، بہت ہی معصوم اور بہت انٹیلیجنٹ اور پوٹینشیل والی عوام ہے، لیکن نشہ، ڈیٹنگ اور اس سب میں وہ بالکل ایک گمراہی کے اس میں
گم گئی ہے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ میں ان تک پیغام پہنچاؤں، اور ان کو وہ امریکہ جس نے مجھے اتنا کچھ دیا اور اتنی تعلیم سکھائی، جس سے میں اپنے ملک میں چینج لے کے آؤں گی، اس امریکہ تک میں بھی کوئی تحفہ دوں۔ اور وہ اکثر و بیشتر وہ بیٹھ کے قرآن پاک، کوئی بھی ایونٹ ہوتے تھے اسکول کے، اس میں قرآن پاک کے نسخے وہ دیا کرتی تھی۔ اس نے ایک بورڈ لگایا ہوتا تھا، فری، بہت بڑا فری لکھا ہوتا تھا، نیچے لکھا ہوتا تھا انسائکلوپیڈیا ٹو یور لائف، اور بانٹ رہی ہوتی تھی صرف قرآن پاک کے نسخے، پکتھول کی ٹرانسلیشن، انگلش ٹرانسلیشن پکتھول کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اکثر میں نے کہا تھوڑا بہت لٹریچر بھی رکھ دیا کرو، تو اس نے مجھے جواب یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تعلیم اور دعوت دیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کلام پاک ہی تو پڑھ کے سنایا کرتے تھے، وہ کوئی ادھر ادھر کی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کا کلام بولتے تھے، اور وہ جس کے دل میں اترنا ہے وہ اترتا ہے، میں تو اللہ کا کلام ہی دوں گی، اور یہی وہ ایک اس کا شوق تھا، یہی اس کا کام تھا۔ بہرحال وہ پاکستان واپس آئی اپنی گریجویشن کے بعد، اس کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے کچھ گھریلو مسائل ہوئے، اسلام آباد کے لیے وہ روانہ ہو رہی تھی تو اس کو غائب کر لیا گیا۔ وہ مارچ 2003 کا دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہماری والدہ نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ کیا ہوا اس دوران میں وہ آپ سب کے سامنے ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ سب نے سنا ہے۔ ایوان ریڈلی نے، جب ہم سب سمجھ رہے تھے 5 سال بیت گئے تھے اور کچھ نہیں پتا چل رہا تھا، سمجھ رہے تھے کہ مار دیا ہے، اور لاشوں کے لیے ہم نے امریکہ میں مقدمہ کیا کہ ہمیں لاشیں ہی دے دو، تو اس وقت ایوان ریڈلی پاکستان آئی، اور جیسے کہ پاسباں مل گئی کعبے کو صنم خانے سے، اس نے وہ ایمان لائی اور وہ آئی اور اس نے انکشاف کیا کہ قیدی نمبر 650 کوئی پاکستانی عورت ہے، اسے دیکھو۔ پتا چلا کہ وہ عافیہ صدیقی ہے۔ جب اس تک رجوع کرنا چاہا تو ایک اور نیا ڈرامہ کھیلا گیا، اس کو چھوڑا گیا، اس کو گولیاں ماری گئی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مری۔ یہ ساری چیزیں عدالت میں آ چکی ہیں کہ کس طرح گولی ماری گئی، کس طرح اس کو چھوڑا گیا اور وہ غزنی تک پہنچی، اور جو گواہ ہیں، جو گواہوں نے بتایا، جو بچہ اس کے ساتھ تھا اس نے بتایا کہ جب وہ وہاں پہ پہنچی، اس سے کہا تھا تمہیں آزاد کر دیا اور تم نے گورنر کے پاس جانا ہے۔ وہ وہاں پہ پہنچی تو وہاں پہ اس نے آواز سنی۔ آواز کیا سنی؟ اذان کی، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح سنا اس نے، اور وہ بجائے اس طرف جانے کے وہ دوسری طرف مسجد کی طرف چلی گئی، اور مسجد تک وہ پہنچی نہیں تھی کہ اس کی دیوار پہ وہ گر گئی، اور وہ جو تصویر آپ دیکھتے ہیں یوں پڑی ہوئی، وہ اس وقت کی ہے، اور یہ تصویر یہ اس وقت کی ہے، اس کے پیچھے وائٹ دیوار ہے، وہ اس مسجد کی دیوار ہے، اور یہ اس وقت وہاں پہ گر گئی۔ وہاں پہ پتہ چلا کہ گورنر صاحب کا بیان آتا ہے کہ ان کو فون آیا تھا کہ ایک خودکش بمبار آ رہا ہے، بڑا خطرناک ہے، عورت کے بھیس میں ڈریسڈ ہے، اس کو شوٹ آن سائٹ۔ تو وہ سب کھڑے ہوئے تھے لائن سے اپنی بندوقیں لیے ہوئے کہ جیسے ہی نظر آئے گا اس کو گولیوں سے چھننی کر دینا ہے، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی آواز آئی کہ وہ اس طرف چلی گئی۔ اب جب مشن اکمپلش نہیں ہوا تو پھر امریکیوں کو خود کرنا پڑا، اور انہوں نے گولیاں ماری، کلوز رینج سے گولیاں ماری۔ عدالت میں سب چیز موجود ہے، اب تو پبلک وہ ہو گئی ہے، اس کے میڈیکل ریکارڈز نکال کے دیکھ لیں، 3 گولیوں کے نشان ہیں، ایک دل سے بالکل 1 سینٹی میٹر نیچے گیا ہے، گولی آر پار گئی ہے، دوسری گولی سیدھے گردے کے پاس سے گئی ہے، اور تیسری گولی سے پوری چھوٹی آنت ختم ہو چکی ہے جو نکال دی گئی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد بھی ایک افغانی نے کہا کہ یہ زندہ ہے، اور وہ زندہ بچ گئی۔ اس سب کے بعد بھی اللہ نے اسے زندہ رکھا، اور یہ مقدمہ چلا۔ وہ مقدمہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ نہ اس بندوق پر الزام کیا لگایا گیا، کوئی دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا، کوئی القاعدہ سے تعلق کا الزام نہیں لگایا، کوئی طالبان سے رشتے ناطے جوڑنے کا الزام نہیں لگایا، عدالت میں یہ کوئی الزامات نہیں لگائے۔ یہ تو ویسٹرن میڈیا اور اس سے زیادہ ہماری اپنی میڈیا کی کھیل ہے جو اس چیز کو اچھالتے ہیں، لیکن عدالت میں ایسا کوئی الزام نہیں تھا۔
الزام لگائے گئے. اس نے الزام کیا کہ اس نے بندوق چھینی. 6 فوجیوں، امریکی لمبے چوڑے فوجیوں سے میری چھوٹی بہن نے گن بھی چھین لی. اس حالت میں وہ گولیاں لگنے سے پہلے تھی. اس حالت میں ہوتے ہوئے اگر وہ ایسے ہی امریکی فوجی ہیں تو میرے خیال سے پہلے امریکہ کو ان فوجیوں کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے. بے غیرتوں، تم کسی عورت سے اپنی گن نہیں بچا سکے. بہرحال وہ چھینی بھی، اس نے گولیاں بھی چلائی، لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا. زخمی ہوئی تو عافیہ ہوئی. عدالت میں مقدمہ چلا تو اس بندوق پہ نہ کوئی انگلیوں کے نشان تھے، نہ کوئی گولیوں کے کھول ملے. ان کی فورینسک لیبارٹری کہتی ہے کہ بندوق چلی ہی نہیں ہے. خیر، لاز آف فزکس ڈو ناٹ چینج. لیکن جتنے گواہ تھے ان کے بھی کوئی بیان ملتے نہیں، سب میں تضاد تھا سب کچھ. لیکن عافیہ پھر بھی مجرم قرار دی گئی، پھر بھی مجرم ٹھہرائی گئی. کس لیے؟ کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس کا نام عافیہ ہے، کوئی سیلی یا جان یا سوزن نہیں ہے. شاید اس لیے کہ وہ پاکستانی ہے. شاید اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑتی. شاید اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے. شاید اس لیے کہ وہ اپنا رشتہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جوڑتی ہے. مجھے اس کا جواب نہیں پتا، لیکن عافیہ مجرم ٹھہرائی گئی. ایک بات میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اگر کسی کوئی امریکی عورت ہوتی عافیہ کی جگہ، اور وہ کسی مسلمان کی قید میں ہوتی اس وقت، اور اس نے بندوق چھینی بھی ہوتی، گولیاں بھی مار دی ہوتی، اور وہ مر بھی گئے ہوتے، تو اس وقت امریکی عوام جو ہے وہ اس کو ہیرو بنائے ہوئے ہوتی، اس کو نوبل پرائز دے رہی ہوتی، اس کو شجاعت کا تمغہ شجاعت دے رہی ہوتی، اور امریکی پوری عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی اور کہتی یہ ہماری ہیرو ہے کہ اس نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا. یہ بات میں دعوے سے کہتی ہوں. اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہماری عوام بھی اس کو ہار پھول پہنا رہی ہوتی، ہمارے حکمران بھی اس کو وہ کر رہے ہوتے اور کہتے کہ اس کو فوراً رہا کرو. لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر، اور افسوس ہے ان پہ کہ اب بھی خاموش ہے. اتنی بڑی کھلی ناانصافی دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہے. یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ موت تو جب آنی ہے جب ہی آئے گی. مجھے جتنی دھمکیاں دیتے ہیں، میں آج زندہ کھڑی ہوں، میں نہیں مری. اس لیے مجھے مرنا اسی دن ہے جس دن اللہ نے لکھا ہوا ہے. عافیہ کو کتنی دفعہ مارنے کی کوشش کی، وہ نہیں مری. اس کے بعد مجرم اس کو قرار دے دیا. اس کے بعد جج صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی تمام پریولیجز چھین لی جائیں. پریولیجز کیا تھی عافیہ کے پاس؟ پریولیجز یہ تھی کہ ایک قرآن کا نسخہ وہ اپنے پاس رکھ سکتی تھی انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ. ایک سکارف اس کو ملا ہوا تھا جس سے وہ سر ڈھک سکتی تھی. ایک پین اور کچھ کاغذ اس کو ملے ہوئے تھے کہ کچھ لکھنا چاہے، کبھی کبھار کوئی خط بھیجنا چاہے، ہفتے میں ایک دفعہ کوئی خط کارڈ پوسٹ کارڈ اس کو مل سکتا ہے. یہ پریولیجز بھی اس سے چھین لی گئی چونکہ وہ مجرم ٹھہرائی گئی. جس وقت انہوں نے یہ کیا اور امریکی وکیل ایک وہاں سے آئی اور انہوں نے وہ سکارف جو اس کے گلے سے چھینا اور فوٹو کھینچا تھا کھلی عدالت میں اور وہاں پہ پھینکا تھا وہ سکارف اور وہ کلام پاک جو اس کا لیا تھا اس سے، وہ لا کر اور مجھے اور میری والدہ کو اس نے دیا ہے. اس دن میں اس کو آج تک یقین جانے میں کھول کے اس کو صحیح سے دیکھ نہیں سکتی ہوں، اور میں نے اس کو دیکھا ہے. اور اس دن میں واقعی میں روئی تھی اور میں نے کہا کہ ایک یہی تو چیز تھی جو اس کو اس قید تنہائی میں بچوں سے دور ہر چیز سے وہ کوئی بھی ساتھ نہیں کہ اس کو سینے سے لگا کے وہ کچھ سکون پا لیتی تھی. یہ کیا تکلیف دے رہی تھی اتنی سی کتاب ان کو کہ یہ تک اس سے چھین لی. تو میں بہت ایک دم سے روئی کہ اس کو اب کون تسلی دے گا، وہ کیا کرے گی. تو اس وقت میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ فوزیہ تم روتی ہو، کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ اسے اللہ تعالیٰ نے شاید حافظ قرآن اسی لیے بنایا تھا. قرآن تو اس کے سینے میں موجود ہے، کیسے چھین سکتے اس سے؟ وہ
کر لے. اور پھر وہ کہتی ہے کہ تم تھی کیا جب اس کے سینے میں گولیاں داغی تھی؟ کس نے اس کو بچایا تھا؟ تم تھی جب اس کو بگرام جیل میں اس کے ساتھ وہ کر رہے تھے؟ کون تھا جس نے اسے زندہ رکھا؟ تم تھی کیا؟ وہ اللہ جو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے وہ اس کے ساتھ ہے. وہی اس کو تسلی دے گا, وہی اس کو سکون دے گا, اور وہی اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہی اس کا حامی اور ناصر ہوگا. اس سے تسلی ہوئی, تقویت ہوئی. اس کے بعد ہماری حکومت نے بڑی تسلیاں دی کہ ابھی تک جو کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف کر دیجئے. ان کے ہاتھ میں تھا, اور سزا سنانے سے پہلے اور مجرم قرار دینے کے بعد اتنا لمبا وقفہ جو تھا وہ امریکہ نے اسی لیے کیا تھا کہ اگر کوئی ڈیل کرنی ہے تو اس وقت کر لیجئے. ہمارے لیے آسان ہے چونکہ ان کی کانسٹیٹیوشن میں, ان کے قانون میں یہ شرط موجود ہے کہ جو شخص اس ملک کا شہری نہیں ہے اور اس کا مقدمہ چل گیا ہو تو سزا سے پہلے وہ ملک اس کو لینا چاہے تو لے سکتا ہے. لیکن یہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے. دس از ناٹ ڈسپیوٹیبل, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں نے فارمل ریٹن کوئی درخواست نہیں کی. زبانی جمع خرچ اور تسلی دیتے رہے. لیکن پتا چلا کہ امریکیوں نے اپریل میں خط لکھا تھا جو بند پڑا ہوا تھا فارن آفس میں. جب سزا سنا دی گئی ہے اس کے اگلے دن انٹیریئر منسٹر صاحب نے جب فائلیں کھلوائی تو بند خط رکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو ڈیل کرنی ہے کر لیجئے. یہ تو حال ہے ہمارے. پتہ نہیں کس اس پہ ہم چل رہے ہیں, کس اس پہ. بہرحال یہ سب کچھ بھی ہوا. اس دوران اگر عافیہ کہیں نکلنا چاہے, اگر عافیہ کسی سے فون پہ بھی بات کرنا چاہے, کوئی کرے اس سے, کسی سے وکیل سے بھی ملنا چاہے تو اس کی برہنہ تلاشی کی جاتی. اس کو برہنہ کر کے اس کے قدموں پہ قرآن پھینکا جاتا کہ اس کے اوپر سے چلو تو پھر تمہیں کپڑے دیں گے, نہیں اسی حالت میں چلو. اور اگر وہ نہیں کرتی تو اس کو بری طرح سے مارا جاتا. اور پھر کہتے کہ جی ہم کیا کریں, عافیہ کوآپریٹ ہی نہیں کرتی, جی وہ کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتی. اب آپ بتائیے, پتہ ہے جب عافیہ عدالت میں آئی تو اس نے مڑ کے کیا سوال کیا سب سے پہلے کہ کیا کوئی مسلمان ہے دنیا میں؟ تو میں ان سے اپنا سوال نہیں کرتی, لیکن للہ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ قرآن پاک کی بے حرمتی تو رکوا دیجئے. خدا کا واسطہ یہ مجھے بہت مارتے ہیں کہ اس کے اوپر سے چلو. میں کیسے چلوں؟ یہ وہ کلام جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا ہے, نعوذ باللہ میں ان کے سینے پہ چلوں, میں اس اللہ کے کلام پہ چلوں. کوئی مسلمان نہیں بچا ہے کیا؟ یہ اس کا سوال تھا. اور وہی سوال میں آپ سب سے بھی آج پوچھتی ہوں کہ کوئی ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے, جو آواز اٹھا سکتا ہے؟ وہ تو قید میں ان زنجیروں اور شیکلز کے ساتھ بھی حق بات کہنے سے نہیں رکی. اس سے بھی کہا گیا کہ تم اقبال جرم کر لو, اتنے سارے موجود ہیں, بڑے بڑے مرد موجود ہیں, ہمارے قومی ہیرو بھی موجود ہیں, اقبال جرم کر لیا اور بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بھی یہی کہا. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتی, میں نہیں کروں گی. اس کی ماں سے کہا گیا کہ تم سائن کر دو کہ میری بیٹی مجرم ہے, ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے نہیں کیا تو اس کی سزا کیا ملی؟ 86 سال. 86 سال 86 سال قید ایک فیڈرل پینیٹینشری میں. اور جج رچرڈ برمن نے جس وقت یہ 86 سال کی سزا سنائی عدالت میں تو عافیہ سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صدیقی, I destine you to spend the next 86 years of your life in a federal penitentiary. تو عافیہ نے جواب دیا, I'm sorry sir, but I differ. My destiny lies with my Allah and not with you.
جج نے یہ کہا، میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں، کہ میں نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، آپ کے نصیب میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگلے 86 سال آپ نے ایک بہت بری قید میں گزارنے ہیں۔ تو عافیہ نے جواب میں یہ کہا کہ سوری سر، میں یہ بات نہیں مانتی، کیونکہ میری قسمت کا فیصلہ میرے اللہ کے دربار میں ہوگا، آپ نہیں ہوتے کوئی فیصلہ کرنے والے میری قسمت کا۔ اور اس میں اللہ اکبر کے نعرے ہوئے۔ اس کے جواب میں جج نے یہ جب کہا کہ اچھا چلیں آپ یہ بتائیے کہ آپ اس مقدمے اور اس فیصلے کے بارے میں اپنے کوئی تاثرات دینا چاہتی ہیں؟ تو عافیہ نے کہا کہ جی نہیں، میں نہیں دینا چاہتی، کیونکہ اگر میں اس کے فلاز کے اوپر جاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں غلط تھی تو پورا ہفتہ گزر جائے گا، سب لوگ تھک جائیں گے، کیونکہ اس میں کوئی چیز صحیح نہیں تھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ کوئی چیز صحیح نہیں تھی کہہ کے میں بیٹھ جاتی ہوں۔ لیکن اس جج نے کہا آپ کو کچھ کہنا پڑے گا۔ تو اس کے جواب میں عافیہ نے کہا ٹھیک ہے، تو میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جج نے کہا ہاں آج تمہیں اجازت ہے۔ تو اس نے مڑ کے اور اس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے میں تمام ان لوگوں کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور اپنی فیملی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ کسی قسم کا میرے نام پہ وائلنس نہیں کریں، کسی قسم کی کوئی چیز جلائے نہیں اور آگ کا استعمال نہ کریں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں ان ماؤں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جن کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کہ وہ اپنے بچوں کا بے حد خیال کریں، کہ صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے بچوں کے بچھڑنے کا دکھ، اور ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کس طرح ایک ایک پل اپنے ننھے بچوں کے بغیر گزرتا ہے، اور ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اگر اس کے بچے چھین کر اس کے سامنے ان پہ تشدد کیا جائے تو وہ کیا کچھ نہیں کر گزرے گی، اور اس کی اگر اسی کی اس کو مجھے سزا مل رہی ہے تو ہاں میں مجرم ہوں اور میں سزا کی حقدار ہوں، اور یہ میری بات ہر ماں دنیا کی سمجھ سکتی ہے۔ اور میں ان باپوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جن کی اولادیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی قدر کریں، ان سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں ایک چھوٹا سا اپنا خواب بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بائبل کا حوالہ دیا، اس نے توریت کا حوالہ دیا، اس نے قرآن کا حوالہ دیا کہ جب انبیاء اکرام کی شبیہ نظر آتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اور اس کے بعد جو اس میں 3-4 وٹنسز میں وہاں پہ نہیں تھے لیکن میرے بھائی نے سنایا، کچھ مسلمان جو وہاں پہ موجود تھے کم تھے، کچھ نان مسلمز جو تھے انہوں نے سنایا، تھوڑا سا وہ نان مسلمز نے ظاہر ہے جیزس اور موزس کا ذکر کیا، مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بھائی نے کہا اس نے تینوں بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ عافیہ کے پاس تشریف لائے اور عافیہ کو لے کر ایک دروازہ کھولا اور کمرے میں گئے۔ وہ کمرہ تھا، ایک ہال تھا، وہاں پہ امریکی فوجی تھے اور سب پسپائی کی حالت میں تھے، سر جھکائے ہوئے، ہاتھوں میں شیکلز، ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں تھیں اور پیروں میں شیکلز پڑے ہوئے تھے، زنجیریں پڑی ہوئی۔ دوسرا کمرہ کھولا، اس میں بھی یہی حال تھا۔ تیسرا کمرہ کھولا تو وہاں پہ بھی یہی حال تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مخاطب کیا، ان کی اٹینشن ڈرا کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ان کو۔ He talked about، جو اس کے الفاظ تھے وہ یہ، He talked about peace and forgiveness. And then he said, when you have power, remember to be compassionate and merciful. And then he repeated, when you have power, remember to be compassionate and merciful, otherwise you will lose all. And then he turned to me, یعنی عافیہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرن کیا۔ انہوں نے پہلے ان سے فوجیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جب تمہارے پاس پاور ہو تو ریممبر ٹو بی کمپیشنیٹ اینڈ مرسیفل، کہ رحم کرنا سیکھو اور لوگوں کو معاف سیکھو اور اپنی ہیوملٹی قائم رکھو۔ پھر مڑ کے عافیہ سے کہا کہ مائی ڈاٹر،
کہ میری بیٹی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میری بیٹی، جب تمہارے پاس پاور ہو تو یو آلسو، کہ تم بھی ریمبر ٹو بی کمپیشنیٹ اینڈ مرسیفل. یہ کہہ کے اور اس نے اس جج کی طرف مڑی اور اس جج سے کہا، اینڈ سو مسٹر جج برمن، آئی فارگیو یو. یہ جو کہا ہے تو وہ ایک دم سے چونکے. وہ جج جو فرعون بنا ہوا تھا، اور اس وقت یقین جانیے کمرہ عدالت میں جتنے لوگ تھے، مسلم نان مسلم، استغاثہ ہو یا ڈیفینس ہو، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور اس وقت جتنے نان مسلمس بھی نکلے اور انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا ہم اس وقت یہ دیکھ رہے تھے اور سوچنے پہ مجبور تھے کہ ہو از دا گریٹر پرسن، کہ اس وقت بڑا انسان کون ہے، عافیہ یا وہ فرعون بیٹھا بنا ہوا جج. اور اس کے بعد اس نے جب یہ کہا کہ آئی فارگیو یو، تو وہ جج ایک دم سے ہکا بکا ہوا اور پھر اس نے کہا تھینک یو. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے بہرحال، پھر ایک دم سے وہ اس کی فرعونیت واپس آئی اور کہتا ہے بہرحال پھر اگلے 86 سال تو تمہارے میں نے پکے کر دیے ہیں قید میں، چلو اب جاؤ لے جاؤ اس کو. تو جب وہ لے کے جانے لگے تو اس نے پھر دوبارہ جج کو تھینک یو کیا اور اس سے کہا میں آپ کی ایک چیز کا اور شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت تعلیم حاصل کی تھی، لیکن آپ نے مجھے آج ایک نئی ڈگری دے دی، ایک نئی MIT سے میں ایک نئی ڈگری لے کر جا رہی ہوں، اس کی بھی میں آپ کی بہت مشکور ہوں. اور جج نے اسے جاتے جاتے مارشلز کو واپس بلایا، یہ کیوں کہہ رہی ہے another MIT؟ تو اس نے کہا یس. اب جو انگلش سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان وہ ہے، لیکن تو اس نے کہا the Manhattan Institute of Theoretical Arts، آپ کی عدالت، یعنی مینہٹن میں وہ کورٹ روم تھا کہ اس میں ڈرامائی انسٹیٹیوٹ جو ہے، یا آپ کا کورٹ روم جو تھا، یہ ڈرامائی ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ میرے لیے ثابت ہوا اور میں نے بہت کچھ سیکھا کہ کس طرح سے ڈرامے آپ لوگ ڈرامہ بازیاں اور جھوٹ کے ایک وہ کرتے ہیں. تو اس کی بھی میں آپ کی مشکور ہوں. جس وقت اس نے یہ کہا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں تو آنسو تھے اس کے جج کے اس بیان پہ. جج نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ آئی وش یو آل دا بیسٹ، کہ ہاں اگلے 86 سال تو تم یہ کر رہی ہو نا، آئی وش یو آل دا بیسٹ. یہ جب کہا ہے تو شیم کے نعرے ہو رہے تھے کہ ایک حد ہوتی ہے، تم 86 سال کی ناجائز سزا دے رہے ہو، اس کے بعد کہہ رہے ہو آئی وش یو آل دا بیسٹ. یہ تو ایسے نا کسی کو پھانسی پہ چڑھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کرے تمہارا سفر اچھا گزرے. یہ تو ایک انتہائی شرمناک جملہ اس نے بولا. تو اس پہ شیم کے نعرے ایک طرف ہو رہے تھے، ایک طرف کوئی تکبیر اللہ اکبر. عدالت کا سما نہیں رہا تھا، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور جس وقت عافیہ نے مینہٹن انسٹیٹیوٹ آف تھیوریٹیکل آرٹس کہا ہے اور وہ لے کے اسے جا رہے تھے تو آدھے لوگ ہنس رہے تھے، آنسو جاری تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ کیا منظر تھا، آپ کو موجود ہی ہونا تھا اس میں، کہ وہ جاتے جاتے 86 سال کی سزا سننے کے بعد بھی لوگوں کو ہنساتی بھی گئی ان آنسوؤں کے بیچ میں بھی. اور اس کے بعد جب بھائی وہاں پہ موجود، اس کے سگے بھائی، جج سے کہتا ہے 86 سال کی سزا تو سنا دی تم نے، میں 5 منٹ کے لیے اپنی بہن سے مل سکتا ہوں، میں اپنی بہن کو ایک دفعہ گلے تو لگا لوں. تو اس جج نے اوور رول کر دیا اس کو بھی اور اجازت نہیں دی. آپ کو پتا ہے اسٹیو ڈاؤنز ایک شخص تھا، ویب سائٹ چلا رہا ہے، عافیہ کے بہت اگینسٹ میں، دنیا کا ہر جرم اس کا بس چلتا وہ عافیہ پہ لگاتا، پاکستان پہ جو مرضی کرتا. وہ بھی وہاں پہ موجود تھا اور اس کے بعد اس نے آرٹیکل بھیجا جو اس نے مجھے بھیجا اور اپنی ویب سائٹ پہ بھی آئی ایم شور لگایا ہوگا. اور اس نے اس کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے اینڈ کس طرح سے کیا؟ اس کی اینڈنگ میں آپ کو سناتی ہوں. I went in that courtroom to attend the sentencing of the daughter of a dead nation, and I walked out of there paying tribute to the mother of humanity. کہ میں جب اس کورٹ روم میں گیا تھا تو میں اس لیے گیا تھا کہ میں دیکھوں کہ کیسی سزا ہوتی ہے ایک مردہ قوم کی ایک بیٹی کی. اور جب میں نکلا ہوں تو میں سلام پیش کرتا ہوا نکلا ہوں پوری انسانیت کی ماں کو. یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جس کے آگے میرے خیال سے کچھ کہنے کو رہتا نہیں ہے.
افسوس ہماری حکومت پہ ہے کہ انہوں نے عافیہ کی قدر نہیں کی. افسوس ہماری عوام پر ہے. افسوس مسلم امہ پر ہے جو بیٹی کہتے تو ہیں, بہن کہتے تو ہیں, کہنا تو آسان ہے. یہ رشتے کشمیر کو شاہ رگ کہتے تو ہیں, کشمیر کی ان بیٹیوں کو بھی بیٹیاں کہتے تو ہیں, بہنیں کہتے تو ہیں. عافیہ ان سب کی سمبل بن گئی ہے, چاہے وہ فلسطین میں کوئی ناانصافی ہو رہی ہو, یا کسی بیٹی کی بے حرمتی ہو رہی ہو, یا کسی عدالت میں کسی قیدی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, یا قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو. عافیہ نے تنہا ایک ایک چیز سہ کے دکھا دی. کوئی اگر بکا ہو کسی نام پہ, تو کوئی اگر عزت کے نام پہ قربان ہو رہا ہو, عافیہ ان سب کی ایک سمبل بن گئی, ایک قوم کی ایک بیٹی بن گئی, اور ان سب کی نمائندگی لے کر کھڑی ہوئی. 86 سال کی قید اس کو اپنے اوپر لینی پڑی, اور یہ سزا سننی پڑی کہ کچھ قوم بیدار ہو جائے. خدارا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ کچھ تو سوچئے. شاید کبھی سوچا, شاید عافیہ کا امتحان ختم ہو گیا. وہ تو بہت مطمئن تھی, شاید اس کا امتحان ختم ہو گیا, شاید اب امتحان ہمارا شروع ہوا. ہم نے کبھی سوچا کہ اگر قیامت کے دن بالفرض ہم سے پوچھ ہو جائے اس بات کی, کیا ہم نے سوچا کہ جب عافیہ کھڑی ہوگی, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کہا ہے, تو ان کے پہلو میں, اور ہم شفاعت کے منتظر ہوں گے, اور انہوں نے سوال کر لیا کہ لوگوں, میری بیٹی کے لیے کیا کیا تھا تم لوگوں نے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم کیا جواب دیں گے ان کو؟ کیا ہم یہ کہہ کے آرام سے ہو جائیں گے کہ ہم دعا کر رہے تھے, ہم نے چند آنسو بہائے تھے؟ کیا یہ کافی ہوگا ہمارے لیے, ہماری بخشش کے لیے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے, جنہیں آتا ہے مرنا اپنی عزت اور اصولوں پر, جنہیں آتا ہے مرنا اپنی عزت اور اصولوں پر, وہ اپنی برتری دنیا سے منوایا ہی کرتے ہیں, اور یہ ہے میری بہن عافیہ. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا ہم سے کہ کیا کیا تھا, کہاں ہے وہ ناموس رسالت پھر جان قربان کرنے والے؟ یہ تو میری بیٹی, میری عزت, میری غیرت کی نشانی تھی. یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں نے یہ کہا کہ اگر تمہاری قوم کی کوئی عورت ہو تو خانے کعبہ ڈھایا جا رہا ہو تو اس کو چھوڑ دو, اور اس بیٹی, بہن یا ماں کو چھڑا کر لے کر آؤ. یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں اجماع علماء ہے کہ اگر کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم کی قید میں ہو, اور اگر ظالمانہ قید میں ہو, تو فرض عین ہو جاتا ہے. جس کسی نے اس کے بارے میں سن لیا ہو, عورت ہو, مرد ہو, جوان ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو, اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی چھڑائی, اس کی آزادی تک جدوجہد کرے. یہ بھی ہے, جب یہ سوال اٹھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ یاد رہے کہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. آخر میں چھوٹی سی اپیل کہ دست قاتل سے اپنا لہو چھین لو, دست قاتل سے اپنا لہو چھین لو, پنجے جبر سے آبرو چھین لو, پنجے جبر سے آبرو چھین لو. نوجوانوں کرو کچھ خدا کے لیے, اپنی پیاری بہن عافیہ کے لیے. بہت شکریہ. ایک بے بس بہن کی داستان, ایک درد مند بہن کی زبانی آپ